بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آنے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو۔ لیکن فضیلت کا یہاں پر کیا مطلب ہے کہ امت کو انبیاء علیہ السلام کا احترام سکھایا گیا ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے وہ ان کی امتیازی باتوں میں ان کی ایک دوسرے کو فضیلت اختیار کرنا وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میری فضیلت بھی اسی طرح بیان کرنا، اس سے دوسرے انبیاء کی جو ہے وہ شان میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو یہاں پر ایک تو یہ بات کہ تقرب کے لحاظ سے بعض لوگوں کو فضیلت دی، کسی کے فالوورز کی کثرت زیادہ تھی، اور وحی کے اعتبار سے، اور کچھ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اولو العزم فرمایا، یعنی تمام پیغمبروں میں جو افضل پیغمبر تھے ان میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام آتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اولو العزم پیغمبر کہا۔ جیسے صحابہ میں بھی درجات ہوتے ہیں، اور بعض امتوں کو بھی دوسری امتوں پر فضیلت دی گئی، تو یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جیسے مخلوق ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی درجے ہیں، کوئی پھل ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی لوگوں کے درجوں میں فرق ہوگا۔ جنت میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ سارے ایک درجے پر نہیں ہوں گے، جن کے جیسے عمل ہوں گے اس کے حساب سے ہی وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جنت کا ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً اتنا ہے جتنا کہ زمین سے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، اتنا فاصلہ ہے حدیث کی روح سے۔ اور یہ سارا کچھ اخلاص اور اعمال کی بنیاد پر ہوگا، یعنی لوگوں کے جو درجے ہوں گے جنت میں، اور سب سے اوپر والا درجہ آپ کو پتا ہے وہ جنت الفردوس کہلاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں فرمایا کہ لوگوں تم جو ہے وہ اللہ سے جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھی اللہ نے فضیلت دی، کیونکہ جب آپ معراج پر تشریف لے کے گئے تھے تو وہاں پر بھی کیا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ڈیفرنٹ آسمان کے اوپر تھے، اور اسی طرح وہ 7ویں آسمان پہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 6 آسمان پر تھے، ہارون علیہ السلام 5ویں پر، اور ادریس علیہ السلام 4 آسمان پر تھے، اور اسی طرح سے دیگر پیغمبر تھے۔ تو ان میں سے بعض جو پیغمبر ہیں ان سے اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلند کیا ان میں سے بعض کو درجات میں۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو بھی باقی انبیاء کے مقابلے میں درجہ اور فضیلت عطا کی گئی۔ اور جنت میں اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں آپ نے فرمایا کہ ایک مقام ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ شاید میں ہی وہ ہوں گا۔ اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کبریٰ کروائیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ایک بہت طویل حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ سارے لوگ پسینوں پسینوں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بہت لمبا وہ دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کر رہے ہوں گے، تو سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہلے جائیں گے، ان سے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کہیں کہ حساب جو ہے وہ شروع کریں، تو وہ بھی کوئی بات کر کے بولیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، تو آپ جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیے، کیونکہ وہ لوگ سارے اللہ سے خوفزدہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ کوئی بھی ان سے چھوٹا موٹا بھی جرم سرزد ہوا تھا جس پر اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے سب لوگ، تو وہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور پھر آخر میں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ تو وہ آپ کے پاس آئیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ حساب قائم کر دے، تو پھر حساب شروع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے درجے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری پیغمبر ہیں، تو آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔
اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل عطا فرمائے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بعض کے درجے بعض سے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ روح القدس سے مراد یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا معجزے تھے، ان کی تفصیل جو ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے بھی سورہ آل عمران میں، لیکن وہ زندوں کو مردہ، جو مردہ تھے ان کو وہ زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے، اور ایک بے جان پرندے میں وہ پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا تھا۔ تو وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کے اذن سے کرتے تھے۔ کوڑیوں کو صحیح کر دیتے تھے، جو جن کو اسکن ڈیزیز ہوتی تھی ان کو وہ صحیح کرتے تھے، اور وہ ہر دفعہ یہ بولتے تھے کہ یہ میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں، یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسی وجہ سے ہر ایک کی اپنی جگہ سب پیغمبروں کے درجے تھے، لیکن اس طرح سے ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سارے کے سارے پیغمبر اللہ کا ایک ہی پیغام لے کر آئے، توحید کا پیغام۔ ہاں ان کی شریعتیں ڈفرینٹ تھیں، اور فضیلت کے اعتبار سے وہ لوگ جو تھے وہ مختلف اس کے مالک تھے۔ تو یہاں پر اس کا خلاصہ یہ ہے اس آیت کا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یہ جو آخری آیت ہے نا، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، یعنی اس مضمون کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین میں اختلاف جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کی پسند اور رضا تو یہ ہے کہ تمام انسان جو ہے اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر جہنم سے بچ جائیں۔ اسی لیے اس نے کتابیں اتاری، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر وہ انکار، مطلب اللہ ہر کام جو وہ برا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا میں ڈفرینس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر تو ایک چور چوری بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، اس کی چوری کرنے میں اس کی رضا نہیں ہے، اللہ کی پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں لڑتے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے کے سارے یہ صرف جو ہے وہ دین توحید پر ہی ہوتے، دین اسلام پر ہی ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار آزادی دی، ان کو دونوں راہیں بتا دی، اچھی راہ بھی بتا دی، ضلالت کی گمراہی کی راہ بھی بتا دی، اور صراط مستقیم بھی بتا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہر چیز ہے، تو وہ جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی علماء، جتنے بھی پیغمبر آئے، انہوں نے کیا کیا، دعوت حق دی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا، اور اس کی سخت اہمیت اور تاکید بیان کی گئی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اوپر زبردستی نہیں کی، ان کو دونوں راہیں دکھا دی کہ وہ اپنے پسندیدہ راستے کو اختیار کریں۔ تو یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ یہ سارا کچھ امتحان کے لیے تھا، اور اس کو آزادی سے نوازا۔ تو کوئی اس اللہ تعالیٰ کی اختیار کا صحیح استعمال کر کے مومن بن جاتا ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کا جو راہ ہے، سیدھی راہ جو صراط مستقیم ہے، اگر اس کو نہیں استعمال کرتا تو پھر وہ کفر کے درجے پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہے جو اللہ کی رضا سے مختلف ہے، کیونکہ اللہ کی رضا تو یہی ہے کہ تمام لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کی اطاعت کریں۔ مزید فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا قلت ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون۔ اور اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہے اور نہ دوستی ہے اور نہ ہی سفارش یا شفاعت ہے، اور کافر تو ظالم ہے۔ تو یہاں پر یہود، نصارہ اور کفار اور مشرکین سب کو اپنے اپنے پیشواؤں، یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں وغیرہ کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کی وجہ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو پیر ہیں، ہمارے جو مرید ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ اللہ سے جو چاہے بات منوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن کسی کی بھی سفارش اور کسی کی بھی دوستی کام نہیں آئے گی، یعنی وہ جو آخرت کا دن ہوگا اس سے پہلے پہلے تم خرچ کر لو، کیونکہ جو مال اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو اس میں سے خرچ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے جو تم کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی ہے اور نہ شفاعت ہے، کیونکہ دنیا میں تو ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ہماری دوستیاں کام آ جاتی ہیں، ہم کام نکال لیتے ہیں، یا پھر کوئی ہماری سفارش کر دیتا ہے، کوئی ہماری شفاعت کر دیتا ہے، لیکن وہ ایسا دن ہوگا کہ وہاں پر یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی، اور جو کفر کرنے والے ہوں گے وہ ظالم ہوں گے۔ لیکن شفاعت کے بارے میں صرف وہی لوگ شفاعت کر سکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور صرف اسی بندے کے بارے میں کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، یعنی اس کا عمل بھی ایسا ہو کہ اس کے لیے سفارش کی جا سکے۔
یہ نہیں ہوگا کہ کوئی دنیا میں تو گناہ کے کام کرتا رہا اور وہ سمجھے گا کہ میں فلانے بزرگ کی اولاد میں سے ہوں، یا فلانے جو ہے وہ میرے نیک بزرگ میرے اس میں سے گزرے ہیں، یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں تو میری سفارش ہو جائے گی۔ تو سفارش ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں ہی اجازت دیں گے۔ جو کافر ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اور یہ شفاعت جو ہے وہ فرشتے بھی کریں گے، انبیاء اور رسول بھی کریں گے، اور شہداء اور صالحین بھی، مگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، یعنی کسی کی محبت میں آ کے یا کسی کی شخصیت کا کوئی دباؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ خود جو سفارش کرنے والے فرشتے ہوں گے اور جو پیغمبر ہوں گے، وہ سارے بھی جو ہے وہ اللہ کے خوف سے اس قدر لرزاں ہوں گے کہ ان کے چہروں کا رنگ اڑ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی سورہ انبیاء میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا اللہ کی جو ہے وہ خوف سے لرز رہے ہوں گے، حالانکہ یہ ساری زندگی نیک عمل کرتے رہے، انبیاء کے درجے پہ پہنچے، پیغمبر بنے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ڈر رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی کلیئر کی جا رہی ہے کہ شفاعت اور دوستی جو ہے وہ صرف اللہ کی اجازت سے ہی وہاں پر کام آئے گی، ورنہ کافر جو ہیں وہ ظلم کرنے والے ہی ہوں گے۔ اب جو اگلی آیت ہے وہ جو ہے وہ سب سے بڑی آیت ہے، اور وہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ان سے پوچھا، یہ ابی ابن کعب جو تھے یہ عالم بھی تھے، صحابی بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، اور مفسر القرآن بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تمہارا علم تمہیں مبارک ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب سے جو ہے وہ خوش ہوئے۔ تو یہاں پر آپ کو میں تھوڑی سی ایک دو اور حدیثیں بتا دیتی ہوں۔ اچھا، صدقے کے بارے میں ایک دو حدیث ہیں، جو ابھی ہم نے آیت پڑھی نا، آیت 254، تو اس میں ہے نا کہ ایمان والوں کو خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے، انفاق کرنے کو کہا جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی احادیث ہیں۔ اس میں ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ صدقہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور اس میں ہے کہ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور ایک اور حدیث ہے کہ 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، اور ایسا شخص جس نے صدقہ کیا اور پھر چھپا کر کیا، حتیٰ کہ بایاں ہاتھ یہ نہیں جانتا تھا کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ عرش الہی کے تلے ہوں گے، اور عرش الہی کے سوا اس وقت وہاں پر کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو آیت ہے ابھی جو ہم اگلی والی پڑھنے لگے 253، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور یہ آیت اللہ کا تعارف ہے اور توحید کا سبق سکھاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام بیان کیے گئے ہیں جو کہ اسم اعظم کہلاتے ہیں، الحیو القیوم، جن کے ان ناموں کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو یہ نام پکارنے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ اگر کوئی اس کو رات کو پڑھے، یعنی سورہ آیت الکرسی کو، تو اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے اور بغیر بات کیے، یعنی جیسے آپ فرض نماز کا سلام پھیرتی ہیں نا، تو فوراً ہی آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے تاکہ کوئی آپ سے بات نہ کرے، تو اگر وہ تو کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اگر جیسے وہ اسی دن فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو پھر جنت میں جانے سے کوئی چیز اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور اس کی اہمیت اور فضیلت اس آیت کی اسی لیے ہے کہ یہ توحید کا سبق دیتی ہے، شیطان سے نجات دلاتی ہے، اور دنیا میں بھی جو ہے یہ حفاظت کا ذریعہ ہے، یعنی اس کو پڑھنے والا شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، اور دنیاوی کوئی حملے وغیرہ ہے اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایک اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی نگرانی کے طور پر مقرر کیا، یعنی فطر جو لوگ دیتے تھے نا، فطرہ، تو وہ اس کا جو صدقہ ہوتا تھا وہ ایک جگہ پہ جمع تھا، تو وہاں کی نگرانی کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نگرانی پہ مقرر کیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ جو ہے وہ لب بھر بھر کر اس میں سے کھجوریں لینے لگا، یعنی وہاں پر جو تھی وہ کھجوریں تھیں، تو وہ اس میں سے لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تجھ کو لے کر جاؤں گا اور چھوڑوں گا نہیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے کہا، مطلب اس طرح یہ بہت لمبی حدیث ہے، میں آپ کو مختصراً اس کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ 3 دفعہ وہ شخص آیا، اور جب تیسری دفعہ اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب تو سونے کے لیے لیٹے، بچھونے پر لیٹے، تو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا، اور تیرے پاس شیطان پھٹکے گا نہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گو وہ بڑا جھوٹا ہے مگر یہ بات اس نے سچ کہی اور یہ شیطان تھا۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ شیطان بھی کبھی کبھی اللہ کے اذن سے سچ بول دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی کو صبح کے وقت پڑھا وہ شام تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو اس کو پڑھے گا وہ صبح تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تو اگر جیسے ہمیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا گھروں وغیرہ میں ہوتے ہیں کچھ اثرات وغیرہ، تو آپ کیا کریں کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں، یا پھر جیسے کوئی اگر آپ کوئی اس طرح سے کیسٹ میں کوئی آیت الکرسی کی تلاوت ہے تو وہ تلاوت بار بار اس کو لگا دیجئے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے۔ الحی القیوم، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ ہے اور ہر کسی کو تھامنے والا ہے، یعنی وہ ایسا معبود ہے کہ اس کو کوئی موت آ ہی نہیں سکتی۔ اور الہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ مزید فرمایا کہ جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، کیونکہ دنیا کے جو چوکیدار ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ڈیوٹی دیتے ہیں 6 6 گھنٹے کی 8 8 گھنٹے کی اس طرح سے ڈیوٹی دیتے ہیں، یا 12 آورس کی ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن ان کو سونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ مالک کائنات ہے کہ وہ ہر چیز کو تھامنے والا ہے اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علاوہ اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں، یعنی اب آپ سوچیں زمین اور آسمان میں کتنی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جو کچھ ہم کو نظر نہیں آ رہی، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ اور الحی القیوم کا جو مطلب ہے اس میں، قیوم سے مطلب ہے قیام، یعنی جسے قائم رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم انسانوں کو تو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ نہیں سوتا اور اس کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ سوئے۔ اور اس کی ملکیت میں جیسے بتایا کہ سارے زمین و آسمان کی ہر چیز ہے، یعنی سورج چاند ستارے فرشتے ہر چیز۔ اور اس کو مطلب جو ہم لوگوں کو جو عبادت کے لیے کہا گیا اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سراسر ہم کو ہی فائدہ ہے، کیونکہ کائنات کی ساری مخلوق اللہ کے آگے سربہ سجود ہے، تو ہم تو صرف اپنے فائدے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ آسمان پر 4 انگلی برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں عبادت نہ کر رہا ہو، یعنی سارا وقت کائنات کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، سارے فرشتے ستارے سیارے مخلوق۔ اور وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کے آگے ہے یعنی جو پریزنٹ ہے اور جو فیوچر ہے وہ سارا بھی اللہ کو پتا ہے، اور جو پیچھے ہے یعنی جو پاسٹ ہے جو گزر چکا ہے، تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ جیسا میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ شفاعت صرف وہی لوگ کر سکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش یا شفاعت نہیں کر سکے گا۔ وہ جانتا ہے جو اس کے آگے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ یعنی اللہ کا جو علم ہے اس کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی جو علم دیا ہے وہ صرف اتنا ہی دیا ہے جتنا اس نے چاہا ہے، کیونکہ عالم الغیب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے اور خبیر ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، کوئی بھی پوشیدہ چیز ہے یا کوئی بھی ظاہر چیز ہے وہ سب کچھ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہم لوگ اللہ کے علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ مزید فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کرسی کیا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ احادیث بھی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فٹ اسٹول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ کرسی جو ہے اس کی وسعت کتنی ہے کہ وہ آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور تبرانی کی روایت میں ہے کہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے نا، تو ان کے عرش کے سامنے ان کے قدموں کی جگہ کو کرسی کہا جاتا ہے۔ ابن حبان کی حدیث ہے کہ 7 آسمان اور زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایک مندری کی طرح ہے۔ مندری کیا ہوتی ہے؟ ایک انگوٹھی جو ہم چھوٹی سی پہنتے ہیں نا، جیسے سلور کلر کی پلین سی جو انگوٹھی ہوتی ہے اس کو مندری کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 7 آسمان اور زمینیں، اب سوچے کتنے بڑے آسمان ہیں اور کتنی زمینیں ہیں، مطلب زمین بھی 7 ہے نا، قرآن سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہمیں تو ایک زمین نظر آتی ہے نا، اور آسمان بھی ایک نظر آتا ہے، لیکن جس طرح سے 7 آسمان ہیں اسی طرح سے 7 زمینیں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آسمان اور زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی مندری کی طرح ہیں جو کسی صحرا میں پھینک دی جائے۔ اب آپ سوچیں ایک بہت بڑا سا صحرا ہے
اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی اگر پھینک دی جائے تو وہ کتنی چھوٹی سی ہوگی نا. تو جتنے آسمان اور زمین ہے نا وہ سارے اللہ تعالیٰ کی کرسی، مطلب ایک بتانے کے لیے مثال بتائی گئی ہے. ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کرسی کتنی بڑی ہے. لیکن جو ہے وہ یہ حدیث سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ جیسے صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی جائے تو اس کرسی، پوری کرسی کے مقابلے میں وہ پورے زمین آسمان، 7 زمینیں اور 7 آسمان اس چھوٹی سی انگوٹھی کی طرح ہیں. پھر فرمایا اور کرسی کے مقابلے میں جو عرش ہے، یعنی جیسے بتایا کہ کرسی تو ایک اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فٹ اسٹول ہے، پیر قدم رکھنے کی جگہ ہے. اور پھر عرش جو ہے وہ کتنا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے صحرا میں ایک مندری ہے. یعنی آپ کو سمجھ میں آیا میں کیسے بتاتی ہوں آپ کو پھر دوبارہ سے کہ زمین آسمان اتنے چھوٹے سے ہیں اس کرسی کے مقابلے میں جیسے ایک چھوٹی سی انگوٹھی کسی صحرا میں پھینک دی جائے. اور وہ کرسی بھی اتنی چھوٹی ہے اس عرش کے مقابلے میں جیسے ایک چھوٹی سی مندری کو صحرا میں پھینک دیا جائے. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کا جلال ہے. ہم اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے. اس مثال سے ہم کچھ سمجھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن ہماری عقل جو ہے وہ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کتنی بڑی ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی آسمان کی جو کرسی کی جو وسعت ہے اس نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کی بغیر تعویل اور کیفیت بیان کی ان پر ایمان رکھا جائے گا. اسی لیے ہمیں بھی یہی ایمان رکھنا ہے کہ یہ کرسی ہے جو عرش سے الگ ہے، اور اس کی کیا کیفیت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کس طرح بیٹھتے ہیں یا کس طرح اپنے قدم رکھتے ہیں، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں. بس ہم کو صرف اس پہ یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا اور نہ ہی اکتاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی ان کی حفاظت سے تھکتے نہیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے کوئی چوکیدار ہوں گے یا کوئی نگران ہوں گے تو وہ تو تھوڑی دیر میں تھک جائیں گے ان کو، اور وہ اپنے کام سے اکتا بھی سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات کی نگرانی کر رہا ہے اور ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے. وہ تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، اور ہدایت جو ہے وہ ضلالت سے روشن ہو چکی ہے. یعنی اس کی شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی اور عیسائی ہو گئے تھے. تو جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن گئے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا. تو ان کو جو ہے وہ اس بات سے روکا گیا کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہاں، دین اختیار کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کسی کو زبردستی کسی تلوار کی نوک پر یا کسی اور چیز پر اسلام کی طرف نہیں لے کے آ سکتے. ہاں، ان کو ہم دین کی تبلیغ ضرور کر سکتے ہیں جیسے پیغمبروں کا کام تھا، لیکن ہدایت دینا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہوتا ہے. تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک دفعہ اپنے کلمہ پڑھ کے، لا الہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو پھر دین کی جو حدود ہیں، جو لمٹس ہیں، جو احکامات ہیں، پھر ان کو ماننا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ان کا انکار نہیں کر سکتے. اسی لیے ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو فرمایا کہ ہدایت جو ہے وہ ضلالت سے یا گمراہی سے روشن ہو گئی ہے. تو اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت صاف صاف واضح کر دی. یعنی اپنی کتابوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا راستہ جو ہے وہ دکھا دیا. اور اب لوگوں کو یہ وہ اختیار دے دیا کہ چاہے وہ ہدایت کا راستہ اپنائیں اور چاہے وہ جو ہے وہ گمراہی کے راستے میں پڑ جائیں. تو ہم نماز میں، ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ ہدایت کا راستہ دکھانے والے صرف اور صرف اللہ کی جو ہے وہ ذات ہے. فرمایا کہ اسی لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. مضبوط کڑے کو تھام لیا یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب کو اور سنت کو. ٹھیک ہے. اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر جو ہے وہ اس نے تھام لیا تو کیا ہوا کہ جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اور یہاں پر جو طاغوت کا ورڈ یوز ہوا نا، کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ فَمَن یکفر بالطاغوتی، تو طاغوت کیا ہوتے ہیں؟ طاغوت اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں، یعنی غیر اللہ، اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، تو وہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں جو لوگوں نے خود سے بنا لیے ہیں وہ سارے طاغوت ہیں. طاغوت کا مطلب ہوتا ہے سرکش قوتیں. تو جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے نا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر دے، یعنی طاغوت کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، مضبوط سہارا تھام لیا.
یعنی یہاں پہ کڑے سے مراد دین اسلام یا توحید ہے، تو توحید کو اپنانے سے انسان کو ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کے حالات کا علم ہے اور وہ ہر باتوں کا سننے والا ہے، سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اندھیرے ہمیشہ پلورل ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور نور ہمیشہ سنگولر میں آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے جو ہم کو صراط مستقیم کی صورت میں ملتا ہے، اور صراط مستقیم ہم کو جنت میں لے کر جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے یہاں پہ یہ فرمایا کہ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء کون ہیں، ان کے دوست کون ہیں؟ وہی طاغوت ہیں، وہی سرکش قوتیں جو ان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ جن کو پوچھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے دوست ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں ان کو، من النوری، نور سے، الی الظلمات، بالکل اس کے وائس ورسا، کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، اور وہ کافر جو اولیاء ہیں، شیطان ہیں، جن کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی جو لوگ طاغوت کی پیروی کریں گے، طاغوت کی بات مانیں گے، تو وہ ان کو ہمیشہ گمراہی کے راستوں پر ہی جو ہے وہ گامزن کر دے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا دوست اللہ کو بنانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی کے راستے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے وہ صراط مستقیم طلب کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ثابت رکھے۔ آپ کو جو ہے وہ دعاؤں کی کتاب میں ساری دعائیں مل جائیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے باوجود پڑھتے تھے۔ یا اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھ کہ وہ جو ہے وہ گمراہ نہ ہو جائے۔ تو ہمیں بھی اس دعا کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کو اپنائیں، صراط مستقیم کو اپنائیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی سی ایک دو مثالیں دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو سرکش قوتیں ہیں، ان کو جو دین حق پہ ہوتے ہیں جو لوگ، وہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ دلائل کے ساتھ بات کو سمجھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی مثال جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نمرود تھا، جو کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، یعنی پہلی نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کہتا تھا، اور یہ طاغوت کی قوت تھی، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور تھا۔ اور یہ کون ہوتے تھے؟ یہ بادشاہ جو ہوتے تھے نا، یہ سورج دیوتا جو تھے اس کو پوجتے تھے، یہ اس کو سورج کو اپنا دیوتا مانتے تھے، یہ اس قوم کے لوگ جو تھے، نمرود کی قوم کے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بادشاہ ہے نا، یہ خدا کے اوتار ہیں، یعنی ہم ان کی مدد سے جو ہے وہ نعوذ باللہ سورج دیوتا تک پہنچیں گے۔ تو یہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا کہتا تھا۔ تو وہ آپ سے جو ہے وہ رب کے بارے میں جھگڑ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اس سے، یعنی اس کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی وہ دلیل سے ہمیشہ بات کرتے ہیں، جو حق پر ہوتے ہیں، جو دین حق پھیلانے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسی آئیں بائیں شائیں نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، قرآن اور سنت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو یہاں وہ یہی کہنے لگے کہ میرا رب تو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اتنا زیادہ وہ غرور میں مبتلا تھا نمرود، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور اس نے یہی کیا کہ ایک جو ہے وہ جو ایک شخص تھا جو جس کو کہ پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، وہ جیل میں تھا، اس کو اس نے آزاد کر دیا، اور ایک شخص جو آزاد تھا اس کو پکڑ کے اس نے مار دیا، اور کہنے لگا میں تو یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں رب ہوں، نعوذ باللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے، تو اس کو مغرب کی جانب سے لے کر آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا، یعنی اب جو دوسرا جو انہوں نے دلیل دی کہ سورج کو مشرق سے نکالنے والا اللہ ہے، تو ذرا اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو پھر اس کے بعد وہ حیران رہ گیا، مبہوت ہو گیا، اور اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ایک اور مثال ہے دوسری، اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کے زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال ہے، کیونکہ جو ہے وہ یہ کیسی مثال تھی؟ یہ بعد از موت زندگی کی مثال تھی، کیونکہ ان کو آخرت پہ یقین بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ کیا کہنے لگے؟ یہاں پر اگلی آیت میں، آیت نمبر 259 میں،
او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی. یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تو وہاں پہ ایک بستی جو تھی نا وہ بالکل اوندھی پڑی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا. یعنی ان کو تھوڑا سا یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعد از موت زندگی ہے اور میں سب کا حساب لوں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو بستی بالکل الٹی ہوئی ہے اور یہاں بالکل بنجر ویران بستی ہے، اس کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. ان کے ذہن میں سوال آیا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور 100 سال کے لیے 100 سال تک وہ مردہ رہے. یعنی ان کو دکھانے کے لیے کہ بعد از موت زندگی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے مار دیا. پھر ان کو اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت تم پر گزری. وہ کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. کیونکہ ہم نا جب جیسے اب ہم لوگ دنیا میں ہوتے ہیں تو ہم تو دن رات دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا ہماری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی اور ہم آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں. لیکن جب عالم موت ہوتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ٹائم زون سے نکل جاتے ہیں. جیسے کہ ہم سوتے ہیں تو سم ٹائم آپ سوتے ہیں پورا 4-5 گھنٹے سو جاتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ابھی تو ہم سوئے تھے تو ہم تھوڑی دیر سوئیں. تو سیم ایسے ہی ان کو نہیں فیل ہوا کہ میں 100 سال سے مردہ پڑا ہوا ہوں. تو جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو کہنے لگے کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی جو ہے وہ سویا ہوں. فرمایا بلکہ تو 100 سال تک سوتا رہا. پھر اب تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ کہ وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایک معجزہ دکھانا چاہ رہے تھے. تو وہ خود 100 سال تک سوتے رہے، ان کو دوبارہ اللہ میاں نے زندہ کیا اور اس کے بعد ان کا کھانا جو وہ ساتھ لے کے چلے تھے سفر میں وہ ویسے کا ویسے ہی تھا. کھانا بالکل ان کا خراب نہیں ہوا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا. اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں. یعنی ان کا گدھا جو تھا وہ بالکل پنجر بن گیا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. جیسے 100 سال بعد اس کو جب دیکھا انہوں نے تو وہ حیران رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. اور جب یہ سب ظاہر کر چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یقین تو مجھے پہلے بھی تھا لیکن عینی مشاہدے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے. تو وہ جو گدھا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کیا. تو ان کو بالکل ایک ایک اسٹیپ کر کے دکھایا کہ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کیسے اٹھاتے ہیں. پھر اس کے اوپر ان کا گوشت چڑھایا اور پھر اس کے بعد وہ پورا گدھا بن کے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. تو یہ ایک طرح سے معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ بعد از موت زندگی میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو آخرت پہ یقین نہیں ہوتا نا. لیکن یہ ہے کہ یہ تو خود پیغمبر تھے. اگر یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اگر عزیر علیہ السلام کی ان کا نام تو نہیں لیا گیا تو لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو پیغمبر کیا کرتے ہیں، صرف عینی مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو ہم جو سنتے ہیں نا لیکن جو آنکھ سے دیکھتے ہیں اس میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. آنکھ سے دیکھ کر جو عینی گواہ ہم بنتے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے مطلب ہمارے قلب کے اطمینان قلب کا ذریعہ بنتا ہے جو ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ لاسٹ میں پڑھ رہی ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو ختم کریں گے. آخری مثال کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارینی، اے رب دکھا مجھ کو، کیف تحیی الموتا، کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردہ کو. قال اولم نؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا. قال بلا، فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں صرف اطمینان قلب چاہتا ہوں، اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تجھے وہ چاہ رہے تھے کہ میری دل کی تسکین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کے ٹکڑے ڈالو اور پھر ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو اور پھر ان کو پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے بعد از موت، یعنی ان کو ایک آخرت کا یقین جو تھا وہ انہوں نے کہا نا میں جو اطمینان قلب کے لیے، کیونکہ وہ یقین تو رکھتے تھے لیکن جب وہ عینی مشاہدہ کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پرندوں کو بلاؤ اور ان کے ٹکڑے کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ دو مختلف پہاڑوں پر، اور جب تم ان کو بلاؤ گے تو وہ سارے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو یہ بھی ان کو جو ہے وہ یہ کون سے پرندے تھے اس کے بارے میں کوئی اتنی ڈیٹیل نہیں آتی، لیکن اب ان کے دل میں جو شک تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. یہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے 3 واقعے بیان کیے گئے. اور یہاں پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ فرما کے کہنے لگے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے حقدار ہیں. تو مطلب اس کا یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شک کیا تھا، بلکہ مطلب کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے
انہوں نے جو ہے وہ شک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کے سکون کے لیے چاہ رہے تھے کہ مجھے دکھا دیں، کیونکہ جو معلم ہوتا ہے نا، جو پڑھانے والا ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ عینی مشاہدہ بھی ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم پریکٹیکلز کرتے ہیں نا سبجیکٹس میں، تو جب پریکٹیکل کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو زیادہ علم کی نالج ہوتی ہے، آپ کو زیادہ جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے چیز کو. تو جو پڑھانے والا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، حالانکہ ان کو اللہ پہ یقین تھا کہ بعد از موت، اس پہ بھی یقین تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی یقین تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پورا جو ہے وہ دکھا دیا. فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل الحبۃ، اور اس مثال، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں. جیسے ہم ایک گندم کا بیج بوتے ہیں نا، تو گندم کا بیج بوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس ایک دانے میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے نا. تو اسی طرح فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس میں 7 بالیاں ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے گا. تو یہاں پر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، کہ جتنا تم خرچ کرو گے اس سے تمہارے اجر میں اور تمہاری نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، تمہارا اجر جو ہے وہ کہیں پر بھی کم نہیں ہوگا. اور سبیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبیل ہوتا ہے زندگی گزارنے کا وہ راستہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، یعنی دین اسلام. اور مال جو ہوتا ہے نا، مال میں صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، مال میں آپ کی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی آپ کے ایسیٹس ہوتے ہیں، وہ ساری مال میں شمار ہوتی ہیں. جیسے گھر ہے، گاڑی ہے، کھانا پینا ہے، مویشی ہیں، کھیت ہیں، باغ ہیں، آپ کی کوئی اسکلز ہیں، تو یہ ساری آپ کی جو ملکیت میں چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مال میں شمار ہوتی ہیں. تو ہر طرح کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ابھارا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مال خرچ کرنے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور سبیل کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ راستہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، یعنی دین اسلام. تو دین اسلام کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی دین اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ انفاق کہلائے گا. تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر جو ہے وہ ہمیں اس کا اجر دیں گے. جب ہم فوت ہوں گے، ہم اللہ کے پاس جائیں گے، تو وہاں جو اللہ کے خزانے ہیں ان سے ہم کو بہترین اجر دیا جائے گا. اور دنیا میں بھی دیکھیے آپ، جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس میں کبھی کمی نہیں آتی، ہمیشہ وہ مال بڑھتا ہی رہتا ہے. تو اس میں اللہ کی مشیت اور حکمت جو ہے وہ اس پر مبنی ہوتی ہے. بخاری میں آتا ہے کہ بے شک اللہ اس مال کو بڑھاتا ہے اور اس میں 700 گنا یا کئی گنا تک اضافہ کرتا ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نے کتنے اخلاص سے وہ مال خرچ کیا ہے اور کس کے اوپر خرچ کیا ہے. تو یہ ساری باتیں اس کے درجات میں یا اس کے جو اجر ہے اس میں اضافہ کرتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ خرچ کے لیے ابھارا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ اداس ہوں گے. قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں کریں گے، ان میں سے ایک احسان جتانے والا ہے. یعنی مال دے کے اکثر ہوتا ہے نا، ہم لوگ احسان جتاتے ہیں کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں نے تو اس پر اتنا احسان کیا تھا. تو ایسا کرنا بھی منع ہے، پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کے اوپر خرچ ہی نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نہ احسان جتاتے ہیں، نہ ایذا یا تکلیف دیتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا رسانی ہو. یعنی اگر کوئی سائل آپ سے مانگتا ہے تو اس کو بجائے جھڑکنے کے آپ نرمی اور شفقت کے ساتھ، دعایا کلمات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنے فضل سے نوازے گا، یا پھر معاف کرو، اس طرح کہہ دینا، ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی سائل سے نرمی اور شفقت اور چشم پوشی، پردہ پوشی اس صدقے سے بہتر ہے جس میں اس کو لوگوں میں ذلیل اور رسوا کر کے تکلیف پہنچائی جائے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بھی معروف نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نرمی سے بات کرنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف ہو. اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے خزانے بھی خرچ کر دے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ قیامت کے دن پر. اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی ہو اور پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے.
تو یہاں پر جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو منافق ہیں وہ صرف دکھانے کے لیے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کہ چٹان ہے، اوپر اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہے، تو اگر اس کے اوپر کوئی شخص کوئی بیج بو دے گا تو جیسے ہی بارش پڑے گی تو کیا ہوگا، مٹی اس میں سے اتر جائے گی، اور وہ جو پودا اس پہ لگا تھا وہ بھی وہاں سے گر جائے گا اور بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو جس طرح بارش اس پتھر کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اسی طرح جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کو اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اس کے برعکس ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی طرح ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو صرف پھوار ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر دوسری مثال ان لوگوں کی بیان کی گئی، اہل ایمان کی، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے۔ تو ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی طرح ہے جو پرفضا چوٹی پر ہو بلند، اور زور کی بارش ہو تو اپنا پھل دگنا دے گا، لیکن اگر ہلکی سی پھوار یا شبنم بھی پڑے تو وہ اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کے جو نفقات ہیں جو انہوں نے خرچ کیے اللہ کی راہ میں، وہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو کئی کئی گنا اجر و ثواب دے گا، کیونکہ وہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیے تھے۔ اور جنہ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں کہ زمین کو وہ ڈھانپ لیں، اور ربوہ اونچی زمین کو کہتے ہیں، اور وابل کا مطلب ہوتا ہے تیز بارش۔